آج ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ بڑا محبت سے ملنے والا ہوتا ہے، اس کی دکان پہ جائیں تو مسکرا کر گاہکوں سے ملتا ہے، چائے پلاتا ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا نرم آدمی ہے، بڑا شفیق ہے، کیسی پیاری ملاقات کرتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی اسلامی بھائی بڑی اچھی ملاقات کرتے ہیں مسکرا کر، بہت اچھی بات ہے. مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو اخلاق ہے نا، نرمی جو ہے، اس کا امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ مجھے کوئی عطر لگائے، میں مسکراؤں، میں بھی اسے عطر لگا دوں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا. مجھے کوئی پھول پیش کرے، میں بھی اس کو پھول پیش کر دوں، اس پہ کیا کمال ہے؟ اخلاق کا، آپ کی نرمی کا، آپ کے مزاج کا امتحان ہی جب شروع ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی. آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اب آپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ اگر اب بھی آپ نرم ہیں، اب بھی آپ صبر کر رہے ہیں، تو اب آپ کے اندر تحمل مزاجی ہے، اب آپ کا اخلاق صحیح ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، اچھے خاصے داڑھی والے، اچھے خاصے نیک نمازی، ماشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ کہنے والے، جب ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا انہیں کوئی گالی دے دے یا انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے، اب جو وہ رپلائی دیتے ہیں نا، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، آستینیں چڑھائیں، امامہ تھا تو امامہ اتار دیا، اب میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہوں. تو واقعی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، اصل وہ اندر سے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسکرانے والا، یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کے منہ سے اتنے اول فول بکا جا رہا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، انسان کے جو اندر ہوتا ہے نا، وہ باہر کب آتا ہے؟ جب اسے کوئی دھکا لگتا ہے. آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، مثال ایگزامپل، اس میں دودھ ہے، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا پیالے سے؟ بتاؤ نا، دودھ ہی گرے گا نا، پانی تو نہیں گرے گا، ہے ہی پیالے میں دودھ. اور آپ اپنے کسی پیالے میں کچرا، بڑی مشکل سے برتن، پورے گھر کا کچرا جمع کر کے بالٹی میں جا رہے ہیں، کسی نے دھکا دیا تو کیا گرے گا؟ کچرا ہی گرے گا، بالٹی میں کچرا ہی تھا نا. تو جب دھکا لگے گا نا، مزاج کے خلاف بات ہوگی تو اندر جو بھرا ہوا وہ پھر نکلے گا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بار ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس آیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا ماہر ہے مختلف زبانوں میں، اس کو ہر قسم کی زبان آتی ہے اور یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس کی اپنی زبان کون سی ہے. کہا اچھا. بادشاہ نے کہا مقابلہ کرتے ہیں. بادشاہ نے بڑے بڑے لوگ بلائے. ایک بندے نے کہا میں بات کرتا ہوں اس سے، عربی میں بات کی. اس نے اتنی زبردست عربی میں گفتگو کی تو لگا یار یہ تو بندہ عربی ہے. دوسرا آیا، اس نے فارسی میں بات کی، اس نے فارسی میں فارسی بولنا شروع کر دی. تیسرا آیا، اس نے انگریزی میں بات کی، اس نے انگلش زبردست طریقے سے بولنا شروع کی. 8-10 زبانوں کے ماہر آئے، سب سے اس نے ایسے بات کی کہ سب کو ایسا لگا کہ یہ بندہ فلاں ہے. بادشاہ پریشان کہ یہ اصل اس کی زبان کون سی ہے، ایگزیکٹلی اس کی مادری زبان کیا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، انگریز ہے، عربی ہے کون؟ ایک بندے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے موقع دیجئے، میں بتاتا ہوں اس کی زبان کون سی ہے. کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ 2 دن رہنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے رہو اس کے ساتھ، چیلنج. وہ ساتھ رہے. صبح ہوئی تو وہ جو اپنے کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو پیچھے سے اس بندے نے اس بندے کو دھکا دے دیا. اب وہ گرا نا کلا بازیاں کھاتا ہوا. جیسے ہی گرا، کھڑے ہو کے اس نے اس کو الٹا سیدھا آل فول گالیاں بکنا شروع کی. وہ جس زبان میں اس نے گالیاں دی یا برا بھلا کہا، بادشاہ سلامت یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو دھکا لگتا ہے نا، اس کا اصل باہر آتا ہے. یہ جس زبان میں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے نا، یہی اس کی اصل زبان ہے. بات آئی سمجھ میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کہ آپ کا اور میرا امتحان شروع ہی جب ہوگا کہ جب ہمارے خلاف آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے اور بندہ وہی کام کر دے، تو اب آپ صبر کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ یا آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ بدلہ لیتے ہیں، آپ ریونج لیتے ہیں، آپ آل فال بکتے ہیں. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب اس بات کو آج سمجھنا ہے.